روک دیتی ہے بری باتوں اور برے کاموں سے، اور البتہ اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، اور اللہ جانتا ہے اس چیز کو جو تم کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو 2 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور علماء نے ان کو نسخہ اصلاح فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں اللہ کو پسند آ جائے، تو 2 کاموں کا آغاز کرے اور دونوں کاموں کا خوب اہتمام کرے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، اور نمبر 2 اقامت صلاۃ۔ ایک قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام اور پابندی کرے، اور نمبر 2 نماز کو جیسے حق ہے نماز کا ویسے پڑھنے کی پابندی کرے۔ یہ 2 کام اگر کوئی بندہ اہتمام سے، پابندی سے اپنے اوپر لاگو کر لے گا تو ان کی برکت سے اللہ اس کو کامل دیندار بنا دیں گے۔ اس کی وجہ سے اس کی زبان، اس کے باقی اعضاء یہ بھی خطاؤں سے، گناہوں سے رک جائیں گے۔ اللہ نے تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ ان کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے فحش یعنی غلط گفتگو اور منکر یعنی غلط کام فعل، اس سے انسان رک جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 عبادتوں، نیکیوں کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے فرمایا اتل ما اوحی۔ اب بظاہر تو یہ حکم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ تلاوت فرمائیے، لیکن اصل مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ہر انسان مسلمان کو حکم دینا ہے کہ آپ تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اور تلاوت قرآن مستقل ایک نیکی ہے۔ بہت سارے لوگ بیچارے آج کل عقل پرست وہ کہتے ہیں کہ بھی بغیر ترجمے تفسیر کے، بغیر معنی مطلب کے صرف طوطے کی طرح قرآن کا پڑھنا کیا فائدہ ہے؟ اس کی بہت بڑا فائدہ بھی ہے، برکت بھی ہے۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، لازمی ہے، اور اس کا مفہوم مطلب بھی سمجھنا چاہیے، احکامات کو بھی سمجھنا چاہیے، قرآن کی مثالیں، کہاوتیں، عبرتیں، قصے جو قرآن نے بیان کیے ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اقوام عالم کے حالات جو قرآن نے بیان کیے ان کو بھی جاننا چاہیے۔ لیکن اکیلی خالی تلاوت بھی قرآن مجید کی یہ مستقل ایک کام ہے، چاہے کوئی بندہ ترجمہ تفسیر معنی اس کا سمجھتا ہے تب بھی، نہیں سمجھتا تب بھی۔ اور ایسے لوگ الحمدللہ امت کے اندر گزرے جو رات کو مستقل قرآن مجید ختم کرتے تلاوت، اور دن کو مستقل قرآن ختم کرتے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے حالات میں یہ بات تواتر کے ساتھ لکھی ہے کہ رمضان مبارک اگر 30 کا ہوتا تو آپ رمضان مبارک کے اندر 61 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ صرف رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید ختم فرمایا کرتے تھے اگر رمضان مبارک 30 کا ہوتا تو، ایک قرآن رات کا، ایک دن کا، اور ایک تراویح کا جو چل رہا ہے۔ اور یہاں قریب زمانے میں ہمارے خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی کندیاں شریف میں آپ کے یہاں تو تراویح میں 3 قرآن مجید مستقل ختم ہوتے تھے ہر رمضان میں، تراویح کے اندر۔ اس کے علاوہ جو تلاوت ہو رہی ہے وہ الگ ہے۔ تو تلاوت قرآن مجید مستقل ایک نیکی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جس میں آپ نے مسجد کی تعمیر کے مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ مسجد جو بندہ بنائے تو مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوا اس کے نہیں
کہ یہ مساجد تعمیر کی جاتی ہیں نمبر 1 تلاوت قرآن کے لیے۔ پہلا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے مساجد کا، تعمیر مساجد کا، مسجد کے بنانے کا قرآن کی تلاوت کو فرمایا ہے۔ تو مسجد کی آبادی کا جہاں عمل نماز ہے، وہاں اس سے پہلا نمبر ہے کہ مسجد آباد ہو قرآن کی تلاوت والے لوگوں سے، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا اقامت صلاۃ، تیسرے نمبر پہ فرمایا ذکر اللہ، کہ ذاکرین کی بھی ایک مستقل جماعت ہو مسجد کی آبادی کے لیے، نمازیوں کا مستقل ایک گروہ اہتمام ہو مسجد کی آبادی کے لیے، اور تلاوت قرآن کے والی بھی باقاعدہ ایک جماعت ہو مسجد کی آبادی کے لیے۔ تو یہ تینوں اعمال تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث پاک میں ارشاد فرمائے، اور انبیاء کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں 4، ان میں سے بھی ہر نبی کے ساتھ پہلا مقصد یہ کہ یتلو، کہ وہ تلاوت کرے گا۔ پہلا کام یہ، تعلیم کتاب بعد میں ہے، تعلیم حکمت بعد میں ہے، تزکیہ بعد میں ہے، پہلا کام نبی کے ذمہ لگایا گیا تلاوت۔ تو اس لیے اتل ما اوحی، تلاوت کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے۔ اب وحی جو ہے یہ 2 قسم کی ہے، ایک وحی یہی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو وحی مطلب کہتے ہیں، اس کے معانی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں، نہ ان کے لفظوں میں کوئی انسان تغیر تبدل کر سکتا ہے، اور نہ ان کے معانی مفہوم تشریحات میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ نے لی ہے۔ اور دوسری قسم ہے وحی کی جس کو ہم حدیث مبارک کہتے ہیں۔ حدیث مستقل وحی ہے، اور حدیث کی اتباع کا ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے، خذوا ما آتاکم الرسول، کہ جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو حدیث پاک بھی مستقل وحی ہے، لیکن اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، اس کے معنی مفہوم احکام اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں القاء ہوئے، اور الفاظ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو دونوں کی تلاوت ہے۔ اس لیے علماء کا یہ تجربہ ہے کہ امت میں کبھی اگر کوئی بڑی مصیبت، بڑا دکھ آیا تو علماء بخاری شریف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اور مدارس میں باقاعدہ جتنے دورے والے، مشکات والے، آخری سالوں والے طالب علم ہوتے ہیں، ان سے صرف بخاری کی تلاوت کروائی جاتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک عذاب ٹالتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت فرمائیے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف کتاب میں سے، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا فرمایا واقم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز کو۔ اقامت صلاۃ یہ ایک مستقل کام ہے۔ قرآن مجید میں پہلے بھی میں نے کئی دفعہ عرض کیا، کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ نماز پڑھیے، وقرا اقرا پڑھیے، نماز کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے۔ 750 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ ہے، لیکن 750 میں سے کسی ایک جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیے، نماز قائم کیجیے۔ اور قائم کرنے اور پڑھنے میں علماء نے بڑا فرق لکھا ہے۔ اقامت صلاۃ، کہ آپ نماز کے ارکان، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے مستحبات، ان کا لحاظ رکھ کر کے نماز پڑھیں، اور تمام مفسدات صلاۃ، مکروہات صلاۃ، ان سے بچ کر کے نماز کا اہتمام کریں۔ اور جیسے ظاہر انسان کا نماز کے رکوع، سجدے، قیام، قرات میں مصروف ہو، تو ایسے دل بھی نماز کی حالت میں خشوع خضوع میں مصروف ہو۔ جب نماز اس طرح کی ہوگی تو پھر یہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ نماز تمام بری باتوں سے اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے، جو بندہ نماز صحیح پڑھتا ہے اللہ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں نماز کی برکت سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات آئی، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا رسول اللہ فلانا بندہ رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے لیکن دن کو وہ چوری کرتا ہے، دن کو فلاں گناہ کرتا ہے،
تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب یہ نماز اگر اس نے جاری رکھی، یہ نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی۔ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے، اس کے اندر یہ اثر ہے انشاءاللہ۔ بندہ نماز کو نماز کر کے پڑھتا رہے اور اپنی ہر نماز کو اگلی نماز سے جو پہلی گزر گئی اس سے اچھی کر کے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب ہم نے فجر پڑھی ہے، جب ظہر کا وقت آئے تو میں موازنہ کروں کہ میں نے جب فجر پڑھی تھی اس وقت مجھ سے کون سی کمی کوتاہی رہ گئی تھی، اب میں نے اس نماز میں وہ کوتاہی نہیں ہونے دینی۔ پھر عصر کا وقت آئے تو اس کو زور سے اچھا بنانے کی کوشش کروں، مغرب کا وقت آئے اس کو اور اچھا، یوں گویا کہ ہر لمحہ انسان ہر آنے والی نماز کو اپنی پہلی نماز سے اچھی کرنے کی نیت اور اس ارادے سے پڑھتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ بس روٹین بنی ہوئی ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، چل رہا ہے، مسجد میں آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، ایک مشین کی طرح ہمارا آٹومیٹک سسٹم بنا ہوا ہے، کوئی بات یاد ہے کہ نہ یاد ہے، بس ٹھیک ہے ہم آئے اور چلے گئے۔ تو اس طرح کا جو اہتمام ہے نماز کا، وہ تو ایک روٹین پوری کرنا ہے، وہ تو جیسے بندہ کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے، وہ عادت ہے۔ اور قاری محمد طیب سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ محتم دارالعلوم دیوبند حضرت نے لکھا ہے کہ عبادت خلاف عادت کا نام ہے۔ عبادت عادت پوری کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت خلاف عادت کا نام ہے۔ جو کام بندہ عادی طور پہ کر رہا ہے، عادت بنی ہوئی ہے، وہ عبادت نہیں ہے، عبادت خلاف عادت کا نام ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور نماز پڑھتے ہوئے شروع سے لے کے آخر تک اپنے اوپر کنٹرول ہو کہ میں نے دیکھنا کہاں ہے، سننا کیا ہے، بولنا کیا ہے، ہاتھ کیسے استعمال ہونے ہیں، پاؤں کیسے استعمال ہونے ہیں۔ کہ ہماری نماز کے اندر ہماری ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے لیے بھی ہدایات ہیں کہ ان کو بھی آپ نے کھلا اور آزاد نہیں چھوڑنا، ہاتھ کی انگلیاں بھی، پاؤں کی انگلیاں بھی۔ تو اس اہتمام سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو پھر اللہ پاک ہمیں نماز کی برکتیں، نماز کے فائدے، نماز کی فضیلتیں، نماز کی طرف وجہ سے ملنے والے انعامات وہ اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بری باتوں سے بھی اور برے کاموں سے بھی نماز نمازی کو روک دیتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی ذات تو سب سے بڑی ہے۔ قرآن مجید میں 3 چیزوں کے بارے میں اکبر کا لفظ آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وَرِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ اور ہم نے ان کو سب سے چھوٹا سمجھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے تو اپنے دنیا کے کام بڑے ہیں، ان سے وقت ملے گا تو ہم دین کا کام کر لیں گے، اگر ان سے وقت نہ ملا تو بس ٹھیک ہے یہی کہہ دیں گے یہ نماز پڑھنا تو چاہتا تھا لیکن کام سے فرصت نہیں ملی۔ یعنی نماز کو مسلمان نے کام ہی نہیں سمجھا، باقی کاموں سے ٹائم ملے گا تو پڑھ لوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ میں نے کیا تو بس کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں تمہارے ہر قول ہر فعل کو اللہ جانتا ہے اور محفوظ فرما رہے ہیں، اور اس پر یقیناً رزلٹ نتیجہ مرتب ہونا ہے۔ ہمارا ہر قول ہمارا ہر فعل ہمارے سامنے آ جائے گا سکرین کے اوپر، پھر اس وقت افسوس، حسرت، ارمان ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مرنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح بھی ہے اور مرنے سے پہلے پہلے اپنے خطاؤں سے گناہوں سے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق